आए हुए मेहमानों का, खासकर हमारे कारी मोहम्मद अली साहब डडालवी, नाज़िम दार तालीम और तरबिया जामिया इशातुल मक्कल हुआ, हम उनके साथ आए हुए मेहमान हज़रत मौलाना मोहम्मद इमरान साहब, उनके साथ आए हुए हाफिज़ तलहा साहब, इसी तरीके से कारी इकबाल सिकंदर साहब और हज़रत कारी साहब के साथ आए हुए तमाम मेहमानों का हम अपनी तरफ से, इस मस्जिद के ज़िम्मेदारों की तरफ से, महल्ले की तरफ से और आहलियाने वालुज के तमाम अफराद की तरफ से हम हज़रत के मेहमानों का दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं, पुरखुलूस जो तो आपका इस्तकबाल करते हैं, अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं। अल्लाह आपके आने को इस इलाके के लिए जो तो खूब जो तो खैर बरकत का ज़रिया बनाए और दीगर मसाजिद के क़याम का भी अल्लाह ज़रिया बना दे। हज़रत की आमद को, हज़रत मौलाना इमरान साहब की और आपके साथ आए हुए तमाम मेहमानों की आमद को अल्लाह हमारे इलाके में जो मस्जिदों का काम चल रहा है उसके पूरा होने का और जिस इलाके में मसाजिद की ज़रूरत है अल्लाह उसके बनने का ज़रिया बनाए। जैसे हज़रत के कदमों से आने से जिस मस्जिद का क़याम अमल में आया और आज अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत ही के हाथों से इस मस्जिद का इफ्तिताह अमल में आ रहा है। अल्लाह आपकी उम्र में और आपकी जान माल इज़्ज़त आबरू में बरकत अता फरमाए और आपके तमाम नेक कामों को अल्लाह दुनिया आखिरत में आपको बेहतरीन बदला नसीब फरमाए। मैं इस मुबारक मौके पर कारी तलहा साहब इनको दावत देता हूँ कि वो आए और तिलावत कलाम पाक पेश करें। कारी तलहा साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم
قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. أخرجه مسلم وابن حبان. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيوت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسجد بيت كل تقي، وتكفل الله لمن كان المسجد بيت بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة. أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. متفق عليه. عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه إلا كان زائر الله عز وجل، وحق على المزور أن يكرم زائره. رواه الطبراني.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبه إذا قدم عليهم. رواه الإمام أحمد وابن حبان وابن ماجه. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان فإن الله تعالى يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. رواه الترمذي وأحمد. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40. ثم قال حيثما أدركت الصلاة فصل والأرض لك مسجد. متفق عليه. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في هذا. أخرجه أحمد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، حضرات علماء کرام اور نوجوان ساتھیوں، آج جمعے کا مبارک دن ہے اور عصر کے بعد کی مبارک گھڑیاں ہیں۔ یہ حدیث پاک کے مطابق دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی سوال کرتا ہے، اپنی ضرورت مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ یعنی جمعہ میں ایک وقت ہے جو قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اب وہ کون سا وقت ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا۔ جیسے شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی، شب قدر ہے رمضان کے اخیر عشرے میں، لیکن کون سی رات میں ہے اس کا نہیں پتہ۔ 21 کو بھی ہو سکتی ہے، 23 کو بھی ہو سکتی ہے، 25، 27، 29 کو بھی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تعین نہیں فرمائی۔ تعین نازل ہوئی تھی پھر اٹھا لی گئی، کیوں؟ تاکہ بندہ پورے عشرے میں کوشش کرے، عبادتوں کا اہتمام کرے۔ اگر ایک فکس ٹائم بتا دیا گیا ہوتا کہ 21ویں رات میں ہوتی ہے تو 21ویں رات کو ہم اہتمام کرتے، باقی تمام راتوں کو ضائع کر دیتے۔ جیسے آج بھی تعین معلوم نہ ہونے کے باوجود ہم لوگ اہتمام کرتے ہیں کس کا؟ 27ویں رات کا۔ 27 کے علاوہ باقی راتوں کا اہتمام صرف وہ لوگ کرتے ہیں جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو کسی خانقاہ میں گئے ہوئے ہیں، ورنہ اکثر و بیشتر 90% مسلمان باقی راتوں کا اہتمام نہیں کرتے۔
اگر رات متعین کر دی جاتی تو اگر وہ رات ہمارے ہاتھ سے فوت ہو جاتی تو پھر بعد میں انسان کو مایوسی ہو جاتی کہ یار وہ وقت تو چلا گیا، اب محنت کر کے بھی کیا فائدہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعیین نہیں فرمائی، تو اگر ایک رات ہاتھ سے چھوٹ گئی تو انسان کو امید رہتی ہے کہ ابھی 4 راتیں باقی ہیں، دوسری بھی اگر چلی گئی تو امید رہتی ہے کہ 3 باقی ہے۔ وہ کسی نہ کسی رات میں کوشش کر کے محنت کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کر لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن میں جو ایک گھڑی رکھی ہے قبولیت دعا کی، وہ کب ہے؟ کیونکہ جمعہ کا دن تو کل مغرب سے شروع ہوا، شب جمعہ تھی کل، آج جمعہ کا دن ہے، ابھی جمعہ ختم ہو جائے گا، تو اس وقت میں سے کون سے وقت میں وہ گھڑی ہوتی ہے اس کو بیان نہیں کیا گیا۔ البتہ علماء کرام نے دیگر روایات کو اور احادیث کو سامنے رکھ کر یہ مختلف اوقات بیان کیے ہیں، جیسے کہ بعض حضرات نے فرمایا کہ قبولیت کا وقت جو ہے جمعے کی اذان سے شروع ہوتا ہے اور جمعے کی نماز ختم ہونے تک رہتا ہے۔ آپ سوچئے کہ جمعہ جیسے اہم فریضے میں کتنے مسلمان ہیں جو اذان ہوتے ہی مسجد میں آتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کے پیش نظر علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ قبولیت کا وقت جمعے کی اذان سے شروع ہو کر جمعے کا سلام پھیرا امام صاحب نے کہ وہ قبولیت کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ اس کو بھی ضائع کر دیتے ہیں، جمعے کی اذان سے مسجد میں نہیں آتے۔ کب آتے ہیں؟ جب خطبے کا وقت ہوتا ہے یا خطبہ شروع ہو جاتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ قبولیت دعا کا وقت جو ہے ما بین الخطبتین، 2 خطبے کے درمیان ہے۔ جب امام صاحب پہلا خطبہ دے کر بیٹھ جاتے ہیں اور دوسرے خطبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بیچ میں جو 10-20 سیکنڈ کا وقت ہے یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اس لیے جتنے بھی مسلمان خطبے میں شریک ہوں ان کو ان 2 خطبوں کے درمیان دل ہی دل میں دعا کرنی چاہیے، اپنی جو بھی ضرورت ہو دنیا آخرت کی وہ مانگنی چاہیے۔ لیکن ہم لوگ اس سے بھی غافل ہیں۔ بہت سارے لوگ خطبہ ہو رہا ہوتا ہے اور سو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ خطبہ سمجھ میں نہیں آتا، عربی پڑھے لکھے ہیں نہیں، بیان اردو میں تھا وہ سننے آئے نہیں، خطبہ عربی میں ہے آئے تو سو گئے۔ چلو بھائی خطبہ نہیں سنے، کم سے کم بیدار رہتے، اللہ سے مانگ ہی لیتے تو وہ تو بھی فائدہ ہو جاتا، وہ بھی نہیں کرتے ہم لوگ۔ آپ سوچئے ہم کتنے نقصان کا سودا کیے جا رہے ہیں۔ اکثر حضرات یہ فرماتے ہیں علماء کرام کہ قبولیت دعا کا وقت جمعہ کے دن مغرب سے پہلے کا وقت ہے۔ جمعہ کے دن مغرب کی نماز سے پہلے، ابھی جو وقت شروع ہوا ہے مغرب کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے پکڑ لیجئے، جب سورج پیلا ہو جاتا ہے اور غروب ہونے کے قریب ہو جاتا ہے، اس وقت میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق روایت ہے، حضرت فاطمہ کا نام تو سب نے سنا ہوگا، سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار، فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت میں جتنی عورتیں ہوگی ان تمام کی سردار حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ ان کے متعلق فرمایا ہے، روایت ہے کہ جب جمعہ کے دن عصر کی نماز کا وقت ہوتا تو وہ اپنی خادمہ سے کہتی کہ بھائی گھر کے باہر برآمدے میں کھڑی ہو جاؤ۔ اس زمانے میں گھڑی نہیں ہوتی تھی، آج کے زمانے میں تو گھڑی ہے کہ بھائی 7:15 کی مغرب ہے تو اس سے آدھا گھنٹہ پہلے 6:45 بجے سے ہم لگ جائیں دعا کرنے میں۔ اس زمانے میں گھڑی نہیں ہوتی تھی تو وہ اپنی خادمہ سے کہتی کہ باہر کھڑی رہو، جب سورج پیلا ہونے لگے تو مجھے اطلاع کرنا۔ جیسے ہی سورج پیلا ہو جاتا، اس کی روشنی مدھم پڑ جاتی تو وہ اطلاع کرتی گھر میں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اللہ سے مانگنے میں مصلی پر مشغول ہو جاتی، دعاؤں کا اہتمام کرتی۔ یہ کون عورت دعا کر رہی ہے جمعے کو؟ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے یہ بشارت مل گئی ہے کہ وہ صرف جنتی نہیں بلکہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، وہ اتنا اہتمام کر رہی ہے۔ تو ہم جس وقت میں جمع ہوئے ہیں میرے بھائیوں، یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اس وقت میں
اور ہر جمعہ کو عصر سے مغرب کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے، چاہے انسان کہیں پر بھی رہے، اپنی دکان پر ہو، اپنے کام پر ہو، سفر میں ہو، مکان میں ہو، جہاں بھی ہو، اگر اپنے جگہ پر ہے تو اس کو مسجد آ جانا چاہیے اور مسجد میں آ کر درود شریف میں مشغول ہونا چاہیے، بہت زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے، اور جیسے ہی تھوڑا سا وقت بچ جاوے جمعہ کے دن ختم ہونے میں 20-25 منٹ کے دعاؤں میں لگ جائے، اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، امت محمدیہ کے لیے دعا کرے۔ آج ہمارے اندر سے جو اعمال رخصت ہوئے اس میں سے ایک بڑا عمل کیا رخصت ہوا؟ ہم نے مانگنا ہی چھوڑ دیا۔ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ اس ایک ہفتے میں، پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک میں نے کس دن بہت اہتمام سے اللہ سے مانگنے کی کوشش کی۔ ایک سرسری دعا ہوتی ہے نماز کے بعد، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ نہ امام صاحب کو پتہ ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، نہ مصلی کو پتہ ہے کہ امام صاحب نے کیا دعا مانگی، بس امام صاحب بولیں گے تو آمین بول کے ہاتھ پھر کے بھاگ جاتے ہیں، ایسا سمجھتے ہیں کہ آمین بولا تو نماز ختم ہوئی ہے۔ نماز ختم آمین پہ نہیں ہوتی، نماز ختم ہوتی سلام پہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، اب نماز ختم ہو گئی۔ نماز ختم ہونے کے بعد بھی بخاری شریف کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، لا تدعن دبر كل صلاة ان تقول اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ایک صحابی کا ہاتھ پکڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے مسجد سے نکلتے ہیں تو مسجد سے نماز پڑھ کے نکل رہے تھے، امام صاحب جو ہے کسی ساتھی کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، امیر صاحب کسی ساتھی کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، کوئی اہم بات ہوتی ہے تو چلتے چلتے کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے جو ہے ایک صحابی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑتے پکڑتے دروازے تک گئے، مسجد سے باہر نکل رہے تھے، وہاں تک پہنچے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک نصیحت کرتا ہوں تم کو۔ صحابی نے کہا ضرور کیجئے۔ آپ نے فرمایا ہر نماز کے بعد یہ جو دعا ہے، اس دعا کو کبھی بھی فراموش مت کرنا، لا تدعن، ہرگز مت چھوڑنا۔ کون سی دعا؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تم میری مدد فرما اپنی یاد میں، نماز اللہ کی یاد ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ نماز کیوں پڑھی جاتی ہے؟ ارے بولو بھائی، اللہ کو یاد کرنے کے لیے، یاد رکھنے کے لیے، اللہ کے حکم کی تعمیل میں۔ فرمایا کہ ایک نماز پڑھ لی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی یاد کا حق ادا ہو گیا، نہیں، اے اللہ تو میری مدد فرما اپنی یاد میں، یاد کرنے میں تیری مدد ہوگی، توفیق ہوگی تو میرے لیے یاد کرنا آسان ہوگا، اور اپنے شکر ادا کرنے میں میری مدد فرما۔ نماز اللہ نے انسان کو جو ظاہری نعمتیں عطا فرمائی ہے، باڈی عطا فرمائی ہے اور بدن کے جو اعضاء عطا کیے ہیں، اس کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سر دیا ہے، سر کا شکر یہ ہے کہ اس کو اللہ کے سامنے زمین پر ٹیک دیا جائے۔ ناک انسان کی بہت اونچی جاتی ہے، اللہ کا حق یہ ہے، اللہ کا شکر یہ ہے کہ اس ناک کو اللہ کے سامنے رگڑ دیا جائے۔ سمجھ رہے بات کو؟ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا جائے، اللہ کے سامنے اکڑ کر نہیں، دو ہاتھ باندھ کر تواضع سے نیچے دیکھ کر کھڑا رہا جائے، یہ شکر ہے اللہ کا۔ تو دعا سکھائی، اے اللہ میری مدد فرما اپنی یاد میں، اپنا شکر ادا کرنے میں، وہ حسن عبادتک، اور اس بات پر بھی میری مدد فرما کہ میں بہترین طریقے سے آپ کی عبادت کرتا رہوں۔ میں نے جو ابھی نماز پڑھی ہے وہ بہتر نہیں ہے، ابھی اس کو اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو اس روایت پر محدثین نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، فرض نماز کے بعد دعا قبول۔ تو ضروری نہیں ہے کہ امام صاحب اللہم انت السلام و منک السلام بولیں گے تو ہی دعا ہوگی، نہیں، ہر مصلی، جتنے بھی لوگ نماز پڑھنے آئے ہیں، ابھی مغرب کی نماز ہوگی نا، تو قبولیت دعا کا وقت، بھلے جمعہ کی فضیلت والا وقت ختم ہو گیا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ پورے ہفتے میں کبھی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، نہیں، ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔
تو آپ نماز کے بعد امام صاحب کی دعا کا انتظار نہیں کریں گے کہ امام صاحب جب تک بولیں گے تب تک ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، امام صاحب نے بولا برحمتک یا ارحم الراحمین تو آپ بھی ہاتھ پھیر کے نکل گئے. ارے بھائی میں نے تو کچھ مانگا ہی نہیں. مانگا کس نے؟ ارے امام نے مانگا نا، آپ نے کیا مانگا؟ آپ تو چپ چاپ بیٹھے تھے، نہ آمین بولے. آمین بولتے تو بھی امام کی دعا میں شریک ہوتے. اسی لیے جب نماز پڑھی جاتی ہے تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر امام بھی آمین کہتا ہے اور مقتدی بھی آمین کہتے ہیں نا. اگر مقتدی آمین نہیں بولیں گے تو وہ امام کی دعا میں شریک نہیں ہوں گے. مقتدیوں کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا ہے امام کے پیچھے، مقتدیوں کو قرات نہیں کرنا ہے، چپ چاپ کھڑے رہنا ہے. لیکن جب ولا الضالین کہے گا تو کیا بولنا ہے؟ آمین بولنا ہے. تو جیسے وہاں ہم آمین بولتے ہیں ویسے نماز کے بعد جو دعا ہوتی ہے اس میں بھی آمین کہیں، اور صرف اتنی ہی دعا پر اکتفا نہ کرے جتنی امام صاحب نے پڑھی ہے، بلکہ آپ گھر سے آئے ہیں، آپ کو پتہ چلا کہ بچہ بیمار ہے تو آپ فرض نماز کے بعد اللہ سے اپنی زبان میں، اردو میں، مراٹھی میں، گجراتی میں، جو زبان آتی ہے، عربی صرف عربی نہیں سمجھتے اللہ تعالیٰ، اللہ ہر زبان سمجھتا ہے، تو آپ اپنی زبان میں اللہ سے کہیے کہ اللہ میرا بچہ بیمار ہو گیا ہے، آپ ان کو شفا دے دیں. کسی کے موت میت کی خبر آئی تو آپ اس کے بعد فوراً جس نماز کو جائیں گے، نماز کے بعد دعا کر دیجیے اللہ فلاں رشتہ دار کا، فلاں جان پہچان والوں کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے. آپ کو جو بھی ضرورت پیش آئے کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے، اور مانگتے رہنا ہے. اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو چھوٹے سے بچے تھے ان کو یہ نصیحتیں فرمائی تھی، اے میرے بیٹے جب تو مانگے اللہ سے سوال کر، جب کوئی ضرورت پیش آئے اللہ سے مانگو، اور جب کوئی مدد کی ضرورت پیش آئے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر یہ ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مدد مانگو. ایک صحابی سے تو آپ نے یہاں تک فرمایا کہ کسی سے کچھ نہ مانگو حتیٰ کہ اگر تمہارے ہاتھ میں سے کوڑا لکڑی گر جاوے تو بھی کسی سے نہ کہو کہ میرے ہاتھ میں دے دے. یعنی آپ سواری پر سوار ہیں، اس زمانے میں گھوڑے پر سوار کرتے تھے، گھوڑے پر، اونٹ پر، فرمایا کہ تمہارے ہاتھ سے جو ہے وہ لکڑی چھڑی جو تھی وہ نیچے گر گئی تو کسی کھڑے ہوئے انسان سے یہ نہ کہو کہ مجھے دے دے، بلکہ خود اتر کے لے لو. اگر تمہاری چپل جوتے کی پٹی ٹوٹ جاوے، تسمہ ٹوٹ جاوے تو بھی کسی سے نہ مانگو، اللہ سے مانگو. اتنی تاکید فرمائی گئی اللہ سے مانگنے کی. جو مانگنا ہے کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. کس سے؟ تجھ سے نہیں، تجھ ہی سے، تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے. جب ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں وتر کی نماز میں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انا نستعینک. اے اللہ ہم تو آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب دیکھیے ایک طرف زبان سے کہہ رہا ہے کہ آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور ایک طرف اس کی زندگی دیکھو تو اللہ سے تو مانگتا ہی نہیں ہے، خالی جھوٹ بول رہا ہے. ارے ایاک نستعین بولنے سے یہ مدد تھوڑی ہو گئی، مانگنا تھوڑی ہو گیا. مانگے گا تو جب کہ فرصت سے وقت نکال کے بیٹھے گا، روئے گا، دھوئے گا. جیسے بھیکاری مانگنے والے آتے ہیں، اگر وہ جھوٹے اور غلط بھی ہوں تب بھی کتنی منت سماجت کرتے ہیں، کیسا جھوٹ بولتے ہیں کہ آدمی نہ دینے والا بھی 10 روپے دے دیتا ہے. ایسے آنسو بہاتے ہیں، ایسا رونا روتے ہیں. اللہ کے سامنے رونا رو. حدیث شریف میں فرمایا کہ اللہ کے سامنے رو، اور اگر نہیں رونا آتا ہے تو رونے کی نقالی کرو، رونے کی شکل بناؤ. نہیں آتا ہے تو بناؤ، شکل بناؤ. اللہ تعالیٰ اس نقل پر بھی تم کو دے دے گا. اللہ اتنا رحیم ہے، لیکن نہ ہم روتے ہیں نہ رونے کی شکل بناتے. کبھی جو ہے مانگنے کو سوچتے ہی نہیں کہ اللہ سے مانگنا ہے. ہمارے بزرگوں نے اللہ کے خزانوں سے لیا. کہاں سے لیا؟ اللہ کے خزانوں سے لیا. صحابہ کس سے مانگتے تھے؟ بولو بھائی، اللہ سے مانگتے تھے. ہمارے جتنے بھی اکابرین بزرگان دین گزرے ہیں اللہ سے مانگتے تھے، وہ دوسروں سے نہیں مانگتے تھے. کوئی اللہ تعالیٰ انتظام کر دیتا اور کوئی دے جاتا الگ بات ہے، لیکن ان کی نظر صرف اللہ کے اوپر ہوتی تھی. تو یہ قبولیت دعا کا وقت ہے. اس وقت میں ہمیں دو چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے.
ایک درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے، بہت زیادہ درود شریف پڑھے۔ کب؟ جمعرات کو جب مغرب ہوتی ہے نا، شب جمعہ شروع ہوتی ہے، کل مغرب سے لے کر آج غروب آفتاب ہونے تک، یہ پورا جمعہ کا دن ہے، رات اور دن ملا کر، تو اس میں جتنا زیادہ درود شریف پڑھ سکے اتنا درود شریف پڑھنا چاہیے، جتنا زیادہ درود شریف پڑھ سکے اتنا پڑھنا چاہیے۔ ہمارے علماء اور اہل اللہ فرماتے ہیں کہ ایک عام مسلمان کو بھی کم سے کم 300 مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ کتنی مرتبہ؟ بولو بھائی، 300۔ اور جو علماء ہیں، مدرسوں سے وابستہ ہیں، امام صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں، ان کو تو کہا جاتا ہے کہ کم سے کم 1000 مرتبہ درود شریف جمعہ کے دن میں پڑھنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ 3000 مرتبہ پڑھیں۔ ہم تو 80 مرتبہ پڑھنے والی جو حدیث ہے عصر کے بعد، اس پر بھی عمل نہیں کرتے۔ کرتے ہیں بھائی؟ نہیں کرتے۔ اللہ معاف فرمائے ہمیں۔ بھائی اللہ کی ذات کے بعد اگر ہمارے اوپر سب سے بڑا احسان کسی کا ہے تو کس کا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے۔ اگر اللہ کے رسول نہ ہوتے تو ہمیں ایمان کیسے ملتا؟ ہمیں ہدایت کیسے ملتی؟ ہم تک دین کیسے پہنچتا؟ انہوں نے اپنی امت کے لیے کتنی قربانیاں پیش کی اور کتنی مصیبتیں جھیلی اور کتنی مشقتیں برداشت کی۔ آج امت سے پیسہ نہیں مانگا گیا ہے، کوئی پراپرٹی میں حصہ نہیں مانگا گیا ہے کہ اللہ کے رسول کو دو، کہ اللہ کے رسول کی اولاد کو دو، صرف یہ کہا گیا ہے کہ درود شریف دو۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر اکثر مسلمان جو ہے جمعہ شروع ہوتا ہے کہ یہ آیت فٹ کر دیتے ہیں کوئی قاری صاحب کی آواز میں، تو آیت اسٹیٹس پر لگانے سے عمل نہیں ہوتا، بلکہ اسٹیٹس مت لگائیے، لیکن آپ اپنی عملی زندگی میں درود شریف پڑھیے 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 پڑھیے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کو مدینے کی زیارت نصیب ہوگی۔ ہاں، ایسے ہوتے ہیں مدرسے کے طلبہ جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں نا، ان مدرسوں کے بچوں کے اندر بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں جو اس کے اتنے پابند ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل قریب ہوتے ہیں۔ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ والوج کے مدرسے میں پڑھ رہا ہے، دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ ویجا پور میں پڑھنے والا ایک چھوٹا سا پھٹے پرانے کپڑے والا بچہ ہے، لیکن اگر اس کی روحانیت کو دیکھا جائے تو وہ مدینے کے اندر بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے ہوتے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے مجھے میرے ایک دوست ہیں بہت قریبی، ایک مدرسے کے ناظم ہیں سہارنپور کے اندر، ضلع سہارنپور میں ایک مدرسے کے محتمم ہیں، انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا تو میں تو تعجب میں پڑ گیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک عطر کی شیشی کسی نے ہدیے میں پیش کی، اور جو ہے وہ عطر تھا جس کے اندر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ڈبایا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک جس کے اندر رکھا ہوا تھا۔ تو انہوں نے اپنے گھر میں ایک بڑا جو ہے برتن جس کے اندر پورا عطر بھر رکھا ہے، اس میں رکھا ہے۔ تو جب کوئی بہت قریبی آدمی دیکھنے کے لیے آتا ہے، مدینے میں رہتے ہیں وہ لوگ، تو جب کوئی بہت قریبی آدمی آتا ہے تو اس میں سے اتنی شیشی بھر کے اس کو تبرکاً، بولو بھائی، دے دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے بھی انہوں نے ایک شیشی دی، میں بھی وہ زیارت کر کے آیا۔ تو جب میں وہاں اپنے مدرسے پہنچا تو میں نے سوچا کہ بھئی یہ تو بہت بڑے تبرک کی چیز ہے، اب میں اپنی جیب میں اس کو محدود کر لوں یہ تو غلط بات ہے، چلو اس کو عام کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے مدرسے کے بچوں کو جمع کیا، اور مدرسے کے بچوں کو جمع کر کے ہر ایک کو ایک ایک قطرہ لگا دیا، اتنا بس، اتنا ایک ایک قطرہ۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب آدھی شیشی تو اس میں چلی گئی، اب یہ بتاؤ کہ جتنے بچے ایسے ہیں کہ جن کو زندگی میں کبھی، مدرسے کی زندگی میں کبھی بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہو، ایسا بچہ ایک عطر کی شیشی لے کر آوے، میں اس کو ایک قطرہ اس میں ڈال کے دے دوں گا، پھر وہ دوسرا عطر ملا لے اس میں، تو برکت والی چیز بن جائے گی۔ وہ نہیں سمجھے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں تعجب میں پڑ گیا جب میرے مدرسے کے 50 سے زیادہ بالغ نابالغ بچے شیشیاں لے لے کر مسجد میں آ گئے۔ کیا سمجھتے ہیں ہم کہ یہ تو مدرسے کے بچے ہیں، ان کو کچھ نہیں آتا ہے، یہ میلے کچیلے گھومتے رہتے ہیں، ان کو نہ بیٹھنے کا سلیقہ ہے نہ کھانے کا سلیقہ، ایسے ہی سمجھتے ہیں، ان کو حقیر سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے پھر ان کو صرف آنے کے اوپر نہیں، میں نے ان کی عملی زندگی کو دیکھا، یعنی پہلے سے ان کے معمولات دیکھتے آ رہا تھا،
تو مجھے یقین ہوا کہ ہاں یقیناً یہ بچے وہی ہوں گے کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہوگی۔ یہ کس کی برکت سے نصیب ہوئی بولو؟ درود کی برکت ہے یہ۔ آپ جتنا پڑھیں گے جتنا پڑھیں گے جتنا پڑھیں گے اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوتے جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ درود شریف کا وقت ہے۔ کس کا وقت ہے؟ درود شریف کا۔ تو کون کون نیت کرتا ہے کہ اگلے جمعہ سے انشاءاللہ ہم عصر سے مغرب کے درمیان میں دنیاوی بات نہیں کریں گے؟ مت کریے دنیا کی باتیں، سب نیت کرو انشاءاللہ۔ 1 گھنٹہ ہے، 1 گھنٹہ۔ اگر پورے ہفتے میں 1 گھنٹے میں اگر ہم بات نہ کریں تو مر جائیں گے؟ ارے بولو بھائی، کوئی نقصان ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کرنے والے سب کچھ کرتے ہیں۔ یعنی اتنے مشغول اور مصروف لوگ جن کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے کہ اس بندے کو 1 منٹ کی فرصت ہوگی، مالدار قسم کے لوگ، بہت بڑے بڑے بزنس مین اور تاجر لوگ، وہ لوگ بھی اس وقت کا اتنا اہتمام کرتے ہیں جتنا ہم عام لوگ بھی جن کے پاس کچھ کام نہیں ہے وہ بھی نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ یار ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ کیوں ٹائم نہیں ہے؟ کچھ کام بھی تو نہیں ہے، دوسری طرف ٹائم بھی نہیں ہے اور ایک طرف کام بھی نہیں ہے۔ اب ایسے کیسے زندگی ہے؟ نہ کام ہے نہ ٹائم ہے۔ غلط بات ہے میرے بھائی، یہ سب غفلت کی باتیں ہیں، محبت نہ ہونے کی باتیں ہیں۔ اگر محبت کا چسکا لگ جاوے کسی کو، پھر دیکھو کسی کو چسکا لگ جاوے، کسی ہمارے نوجوان بھائی کو محبت کا، عشق کا چسکا لگ جاوے تو پورا دن اس کا دل دماغ کہاں رہتا ہے؟ ارے بولو بھائی، وہیں رہتا ہے جس کے ساتھ چسکا لگا ہوا ہے، بس اسی کا تصور ہے، اسی کا خیال ہے، اسی کا ذکر ہے، اسی سے بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس کے مستحق ہیں کہ آپ سے لو لگائی جائے، آپ سے محبت کی جائے، آپ سے عشق کیا جائے، آپ کے طریقوں کو اپنے سینے سے لگایا جائے، آپ کی سنتوں کو سینے سے لگایا جائے۔ یہ مدرسوں کے بچے سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، مسواک کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، دن بھر قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ اتنے اونچے مقام پر پہنچے ہوتے ہیں جتنے اونچے مقام پر دکھنے والے بہت سارے بزرگ بھی نہیں پہنچے ہوئے ہوتے۔ پگڑی والے بھی اتنے اونچے مقام پر نہیں پہنچے ہوتے ہیں جس مقام پر یہ پھٹے ہوئے کپڑے والا بچہ پہنچا ہوتا ہے۔ میں نے کل ہی ہمارے مہمان کو جامعہ گھما رہا تھا عشاء کی نماز کے بعد، تو کل تو جمعہ کی رات تھی نا، جمعہ کو چھٹی ہوتی ہے، لیکن مسجد میمنی میں جب ہم گئے تو ایک کونے میں کچھ بچے جو ہیں کچھ مذاکرہ کر رہے ہیں، ایک طرف کچھ بچے کچھ لکھ رہے ہیں، ایک طرف بچے قرآن شریف کی صفائی کر کر کے قرآن رکھ رہے ہیں۔ سمجھے نہیں؟ جمعہ کی رات ہے، سب پورا مجمع گھوم رہا ہے، سب بازار میں کھانے پینے میں کھیلنے میں مشغول ہیں، لیکن کچھ بچے ایسے ہیں جو اس وقت میں بھی اپنے صحیح کاموں میں مصروف ہیں۔ تو میں نے مفتی صاحب سے تذکرہ کیا کہ آپ رات کے کسی بھی حصے میں ہماری مسجد میں آ جائیے، جامعہ کی مسجد میں، مسجد میمنی میں آ جائیے، دارالقرآن کی مسجد میں چلے جائیے۔ آپ کو کچھ نہ کچھ بچے، رات کو 2 بجے آئیے، 3 بجے آئیے، 1 بجے آئیے، آپ کو کچھ نہ کچھ بچے ایسے ملیں گے جو یا تو قرآن پڑھ رہے ہیں، یا تو کتاب پڑھ رہے ہیں، یا کونے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ہوتے ہیں مدرسے کے بچے، ہمیں بھی ویسا بننا چاہیے۔ تو بھائی اس وقت میں ہم زیادہ سے زیادہ درود شریف کریں۔ اذان کتنے بجے؟ 12 پہ اذان کا وقت ہو چکا ہے، اس لیے میں اب بات زیادہ لمبی نہیں کرتا، لیکن آج کی یہ بات اپنے ساتھ باندھ کے جائیں کہ انشاءاللہ ہم جمعہ کو اس وقت میں درود اور دعا اور درود کی کثرت کریں گے، بہت زیادہ، بہت مانگیں گے، بہت روئیں گے اور بہت درود شریف پڑھیں گے، انشاءاللہ کریں گے سب لوگ۔ دوسرا کام یہ بتایا گیا کہ جتنی فرض نمازیں ہم پڑھتے ہیں، چاہے جماعت سے پڑھتے ہیں بغیر جماعت کے پڑھتے ہیں، جماعت سے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، چھوٹ جاوے تو بغیر جماعت کے جہاں ہے وہاں پڑھ لے وے، لیکن نماز نہ چھوڑے۔ تو ہر نماز کے بعد دعا کا اہتمام ہونا چاہیے، سب لوگ دعا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام ہی حضرات جو اس بستی کے ہیں اور جنہوں نے اس مسجد کے بنانے میں کوشش کی، مدد کی، تعاون کیا، وہ تمام ہی حضرات قابل مبارکباد ہیں کہ ان کی جان، ان کا مال اللہ کے مسجد کے لیے لگا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کو قبول فرمائے، نعم البدل عطا فرمائے، خوب برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور ہمارے جن حضرات نے اس میں حصہ لیا اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس مسجد کو آباد رکھنے کی، آباد کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔
कुछ बातें हैं जो इंशाअल्लाह मौलाना सरवर साहब आपके सामने अर्ज करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला अज़ान और नमाज। हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان ولك الحمد على نعمة الإسلام ولك الحمد على نعمة القرآن. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الہ العالمین ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما. اے اللہ اتنا بڑا مجمع اے اللہ اس نئی مسجد کے افتتاح کے لیے جمع ہوا ہے. اے اللہ جمعہ کی مبارک گھڑیوں سے یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے. اے اللہ اس مبارک مجمع کے جمع ہونے کو قبول فرما. الہ العالمین اس مسجد کے افتتاح کو مبارک فرما. مولا جن حضرات نے اس میں نامے درم سخن قدم چھوٹا بڑا جو بھی حصہ لیا ہے الہ العالمین تو ان کو جان مال عزت آبرو میں برکتیں عطا فرما. ان کے مال و منال کی ایمان اور اللہ ایمان اور اسلام کی حفاظت فرما. الہ العالمین مسجد کے جتنے بھی کام باقی ہیں جو قرضہ باقی ہے اللہ اس کو چکانے کی شکلیں پیدا فرما. الہ العالمین ہمارے مدرسہ مفتاح العلوم میں جو کنویں کا کام جاری ہے اللہ اس کو عافیت کے ساتھ پورا فرما اور میٹھا اور بہت فراوانی کے ساتھ پانی نصیب فرما جس سے مدرسے کی تمام ضرورتیں پوری ہو سکے. الہ العالمین تو ہم تمام حضرات کو ہم تمام لوگوں کو اپنے دین کے لیے دینی کاموں کے لیے خرچ کرنے کی قربان کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تو ہماری اولادوں کو نیک بنا ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اللہ حافظ قرآن عالم بعمل بنا. الہ العالمین ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما. ہماری بچیوں بہنوں بیٹیوں کی عفتوں کی حفاظت فرما. اللہ شرم و حیا کے زیور سے انہیں آراستہ فرما. الہ العالمین پردے کی نعمت سے آراستہ فرما. الہ العالمین جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے جن کے ہم پر حق ہیں جو ہمارے محسنین ہیں ہماری اداروں کے محسنین ہیں اللہ سب کو اجر جزیل عطا فرما جزائے خیر عطا فرما. یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. یا اللہ جو حضرات مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کرنے میں ان کی مدد فرما. ان کو قرضوں سے سبکدوش فرما. یا اللہ ہمارے جو نوجوان ہمارے مسلمان بے گناہ قیدوں میں بند ہیں اللہ ان کو باعزت رہائی نصیب فرما. یا اللہ جو لوگ بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما. یا اللہ خود کا ذاتی مکان عطا فرما. ہمارے بہت سے علماء کرام ہیں جن کے پاس اپنے مکان کا انتظام نہیں ہے اے اللہ تو ان کے لیے بہترین مکان کا انتظام فرما. الہ العالمین جو بے روزگار ہیں ان کو حلال پاکیزہ روزی نصیب فرما وسیع روزی عطا فرما. الہ العالمین ہم سب کو روزی روٹی کے لیے محنت کرنے کی اور حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرما. اللہ حرام سے اور شبہ والی روزی سے ہم سب کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہمیں دین متین پر استقامت اور ثابت قدمی نصیب فرما. اللہ اپنے احکام پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما. اللہ اپنی نافرمانی سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما. کثرت درود کی توفیق عطا فرما. تجھ سے مانگنے والے بنا بہت زیادہ رونے اور گڑگڑانے والے بنا.
الہ العالمین تو ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما. حاضرین کے دلوں میں جو بھی اللہ جائز حاجتیں ہیں، ضرورتیں ہیں، تقاضے ہیں، پورے فرما. اے اللہ حاضرین کے دلوں میں جو بھی الجھنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اے اللہ جو بھی اے اللہ ان کے دل کو پریشان کرنے والی باتیں ہیں، فکر میں مبتلا کرنے والی باتیں ہیں، اللہ ان تمام سے عافیت نصیب فرما. الہ العالمین مسلمانان عالم کی حفاظت فرما، مسلمانان عالم کی نصرت فرما، مسلمانان غزہ کی نصرت فرما. ان کے لیے دانے پانی کا، روزی روٹی کا، کھانے پینے کا فراوانی کے ساتھ، عزتوں کے ساتھ انتظام فرما. الہ العالمین الہ العالمین ان کی بھوک پیاس پر رحم فرما، اپنی نصرت و مدد اللہ نازل فرما. اے اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما، ان کی قربانیوں کو برابر فرما. مسجد اقصی کی بازیابی کے اللہ اس کو سیڑھی بنا. الہ العالمین مسجد اقصی کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حاضری اور زیارت ہم سب کو نصیب فرما. اللہ حرمین کی حاضری نصیب فرما، صفات قبولیت کے ساتھ نصیب فرما، قرآن کریم کے ساتھ عشق و محبت کو اے اللہ معاملہ نصیب فرما، تعلق نصیب فرما، نمازوں کا اہتمام نصیب فرما. اے اللہ اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. 100% اے اللہ دین پر عمل کرنے والے اور سچے اور پکے مسلمانوں کی فہرست میں ہمیں شامل فرما. الہ العالمین تو ہمارے ماں باپ کو اے اللہ جزائے خیر عطا فرما. ان میں سے جو حیات ہیں ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ جو دنیا سے رخصت ہو چکے، جنہوں نے ہمیں بنانے کے لیے انتھک کوششیں محنتیں کی، یا اللہ ان کی درجات بلند فرما، اللہ ان کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کے بڑے حضرت رئیس الجامعہ جن کے توسل سے، جن کے تعلق سے یہ مساجد کا کام آسان ہوا اور ہو رہا ہے، الہ العالمین تو ان کو اے اللہ قبر کے اندر عافیت اور سکون اور اطمینان نصیب فرما. اے اللہ تو حضرت کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو منتہائی نظر تک وسیع فرما. اے اللہ ان کی قبر کو اپنے نور سے منور فرما. اے اللہ جتنے بھی کام حضرت نے کیے ہیں اور ان کے ذریعے سے ہوئے ہیں، اے اللہ وہ سب ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اے اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی اور دین کی خدمت کرتے کرتے دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما. ہمیں بھی اور ہماری آنے والی اولادوں کو بھی اللہ خادم القرآن بنا، جیسے حضرت کو تو نے خادم القرآن بنایا. اے اللہ ہمیں بھی اے اللہ ان کی صف میں کھڑا فرما. اے اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلا. الہ العالمین خیانت کرنے سے، غبن کرنے سے، جھوٹ بولنے سے اور مولا ہر قسم کی برائی سے، اے اللہ باطنی گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.